آدمی روزی کا وظیفہ پڑھے اور کاروبار یا روزی پر نہ جائے، کام دھندے پہ نہ جائے، تو بتائیے عقل میں کوئی بات آتی ہے؟ کہاں سے منہ سلوہ کی طرح آپ کے اوپر نازل ہوگا کوئی نعمتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرض داری سے نجات پانے کا آسان عمل۔ کسی کے اوپر اگر قرض کا بوجھ بڑھ گیا ہے اور کوئی تدبیر یا کوئی وسائل ایسے نہیں ہیں جس سے قرض داری سے نجات پانے کی کوئی صورت نظر آ رہی ہو، تو اس کے لیے یہ عمل بہت ہی کارگر اور پرتاثیر عمل ہے۔ بہت سارے بزرگوں کے مجربات میں سے یہ عمل ہے۔ اس کو استعمال کریں، جو طریقہ ہم اس وظیفے کا بیان کریں گے اس طریقے سے اس کو آپ عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرض داری جیسی بلا سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ یاد رکھیں کہ کسی کے اوپر اگر قرض کا بوجھ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کا دن کا سکون اور رات کا چین یہ سب غائب ہو گئی ہے اور قرض داری سے نکلنے کی کوئی صورت بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے، تو اسے چاہیے کہ بعد نماز عشاء اس عمل کو کرے۔ لیکن یاد رکھیں تمام مجربات اکابرین اولیاء یا بزرگان دین کے جو ہیں قرض داری سے یا رزق کے تعلق سے، تو اس میں صرف آپ وظیفہ ہی پڑھیں، اس سے ہی صرف آپ کو کام نہیں بنے گا۔ کوئی آدمی قرض دار ہے تو قرض داری کے اسباب ہوتے ہیں کہ کیوں قرض دار ہوا وہ، اور قرض دار ہونے کے بعد ایک شخص پورا دن سوئے، ہے نا، پورا دن گھر میں ہی بیٹھا رہے، کچھ کام دھندا نہ کرے اور وظیفے خوب پڑھے، وظیفے وہ خوب پڑھے، صبح پڑھے، شام پڑھے، دوپہر پڑھے، دن بھر وظیفہ ہی وہ پڑھتا رہے اور کام دھندا نہ کرے۔ آدمی روزی کا وظیفہ پڑھے اور کاروبار یا روزی پر نہ جائے، کام دھندے پہ نہ جائے، تو بتائیے عقل میں کوئی بات آتی ہے؟ کہاں سے منہ سلوہ کی طرح آپ کے اوپر نازل ہوگا کوئی نعمتیں؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ کوشش بھی کرے، اس کے اسباب کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ اب لوگ کرتے کیا ہے کہ حضرت نے بتا دیا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، وظیفہ رزق میں برکت کا وظیفہ ہے، اور دن بھر سوتے رہتے ہیں، کام پہ جانا ہی نہیں، دن بھر خالی سونا، تو سو کر سوتے رہو، وظیفہ پڑھتے رہو، تو اس وظیفے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک آدمی جب دریا میں جال ڈالے گا تو مچھلی پھنسنے کا ہم دعا کر سکتے ہیں نا۔ ایک آدمی صبح اٹھ کر کے دن بھر روزی کی تلاش میں رہے گا تو اس کے رزق میں برکت کی دعا کر سکتے ہیں، ہے نا، اس کو وظیفہ کام کرے گا۔ اب یہ جو قرض داری کا وظیفہ جو ہم آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں، آپ دن بھر آرام سے سو اور فضول خرچی کرو، کمائی 2 روپیہ نہیں ہے اور خرچہ آپ کا 10 روپیہ ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے 10 روپیہ قرض ہی ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو اس کے راستے ہیں ان راستوں کو روکو اپنی تدبیر کے ذریعے، اور آمدنی کا ذریعہ کیسے بنے ان ذرائع کو تلاش ہو، پھر دیکھو انشاءاللہ تعالی۔ اب وظیفہ کام کیسے کرتا ہے کہ آپ کوئی قرض دار ہے، یہ قرض داری کا وظیفہ ہم بیان کرنے والے ہیں۔ اب وہ آدمی قرض دار ہے، روزی کی تلاش کرے، کام دھندا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اتنی برکت دے دے گا، ہے نا، اس کے رزق میں اتنی برکت دے دے گا کہ پھر اس کے رزق کی فراوانی سے اس کی قرض داری جو ہے وہ نکل جائے گی۔ تو یاد رکھیں اسباب کو سب سے پہلے آپ تلاش کریں، اسباب کے ساتھ پھر وظائف۔ اب وہ بات اور ہے کہ ایسی بھی صورتیں ہوتی ہیں کہ بندہ اسباب تلاش کرتا ہے مگر ان پریشانیوں کی یا نحوستوں کو جیسے اسباب نہیں بن پاتے ہیں، تو وظیفے سے اسباب بنیں گے، اسباب کے ذریعے رزق آئے گا۔ تو اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھیں کہ بہت ہی صریح الاثر عمل ہے اور بہت ہی مجرب اعمال میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کے اوپر قرض داری
کا बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है और कोई सबील कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है, तो उसको चाहिए कि बाद नमाज ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पर ही बैठे रहें। उसके बाद रिजाल का ख्याल करें, रिजाल आपके पुष्ट पर हो, नमाज पढ़ने के बाद जिस सिमत में रिजाल हो उनकी तरफ अपनी आप पुष्ट कर लो। उसके बाद आप जो है 41 मरतबा सूरह नसर यानी इज़ा जा नसरुल्लाह की जो सूरह है इसको पूरी आपको पढ़ना है 41 मरतबा। पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर 41 मरतबा सूरह नसर। उसके बाद अपने कर्जदारी से निजात के लिए दुआ करें, फिर उसके बाद जो है ना 11 मरतबा दुरूद शरीफ। ये अमल मुतवातिर आपको 41 दिन करना है। 41 दिन की ये अमल करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप खुद महसूस करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी कर्जदारी से निजात के लिए गैब से असबाब पैदा फरमा देगा। लेकिन कोशिश, वजीफे के साथ साथ आप कोशिश भी करते रहें। अमल ये है कि बाद नमाज ईशा मुसल्ले पर ईशा नमाज ईशा अदा करने के बाद मुसल्ले पर ही बैठे रहें। उसके बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ, 41 मरतबा सूरह नसर, उसके बाद मकसद के लिए दुआ करें, फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। ये अमल मुतवातिर बिला नागा 41 दिन करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला गैब से आपकी मदद फरमाएगा। एक चिल्ले में अगर पूरा नहीं होता है फिर दूसरा चिल्ला कर ले, यानी दूसरा 41 दिन इस तरीके से पढ़ें। इंशाअल्लाह ज़रूर आपको कर्जदारी की बला से अल्लाह तबारक व तआला निजात बख्शेगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम जो भी शख्स कर्जदार हो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ़ अंबरी के तुफ़ैल उसको कर्जदारी से निजात बख्शे और खुशहाली अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।